على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں شوہر کے حقوق پر گفتگو کرنا چاہوں گی، کیونکہ حقوق کے معاملے میں آج لوگ بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا پھر عورتیں ہوں، ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو لے کر کے بالکل بھی کسی طرح کا کوئی توجہ نہیں کرتا اور حقوق کے معاملے میں بالکل ایک دوسرے سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی جہاں تک بات ہے اس کو تو لوگ ادا کرتے ہی نہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے، جو بندوں کا حق ہے، جو ایک بیوی کا اس کے شوہر پر حق ہے، آج بیویوں نے اپنے شوہروں کے وہ حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ آج شوہر نے بیویوں کے وہ حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے اور لوگ اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر شوہروں کے لیے ہوتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ کتنی بڑی بات میرے نبی نے بیان فرمائی۔ شوہر کے حق کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث سے بہتر اور کوئی حدیث نہیں مل سکتی، لیکن اس کے باوجود آج عورتیں اس قدر غفلت میں ہیں کہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں، خاص طور پر خواتین تک پہنچائیں، تاکہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھ سکیں اور اب تک وہ جس طرح سے غفلت میں زندگی گزار رہی ہیں اس غفلت سے وہ باز آ جائیں اور اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی جائز ہے۔ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بندگی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس بات کو بتانے کے لیے یہ حدیث ہی سب سے بہتر تھی کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل کی عورتیں شوہروں کی اس قدر نافرمان ہو گئی ہیں کہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ آج کی جو عورتیں ہیں شوہروں کے بغیر اجازت لیے گھر سے باہر نکلنا کوئی برا کام نہیں سمجھتی، بلکہ اسے فرض اور واجب شمار کرتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہر بات کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی۔ جب جی میں آیا کہیں بھی چلی گئی، جب جی میں آیا کبھی کسی بہن کے گھر چلی گئی، کبھی اپنے بھائی کے گھر چلی گئی، کبھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، کبھی اپنے دوست و احباب کے گھر چلی گئی، کبھی رشتہ دار اور پڑوسیوں کے گھر چلی گئی۔ شوہر کو کوئی قدر اور کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، جو جی میں آتا ہے وہ کرتی ہیں، اپنی مرضی کی مالک بن چکی ہیں۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہے تو شوہر کی فرما برداری نہ کرنا ہی صرف جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیا ہمارے ان کاموں میں ہمارے شوہر کی رضامندی ثابت، ہمارے شوہر کی رضامندی شامل ہوتی ہے؟ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کیا جانے سے پہلے اپنے شوہروں سے اجازت لینا یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں 99% ایسے لوگ ملیں گے، ہمارے معاشرے میں 99% ایسی عورتیں ملیں گی جو کہ شوہر کو کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں دیتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے گزاریں، ہم شوہر کے غلام نہیں۔ تم غلام نہیں، تمہیں اسلام نے غلام نہیں بنایا، تمہیں مذہب نے شوہر کا غلام نہیں بنایا، بس شوہر کے حق کو تم سے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور بیان کی گئی کہ اگر شوہر کے جسم پر پھوڑے ہو جائیں اور ان پھوڑوں سے اگر پیپ بہ بہ کر کے گرے اور اگر بیوی چاہے کہ ان پیپ کو چاٹ چاٹ کر کے اپنے شوہر کے جسم کو صاف کرے، اس کے زخموں کو صاف کرے، تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حالانکہ زبان سے چاٹنے کا حکم شریعت نہیں دیتی، لیکن پھر بھی بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے جسم میں پھوڑے پھنسی جو ہو جاتے ہیں ان کو اگر اپنی
زبان سے چاٹ کر کے بھی صاف کرتی ہے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جس طریقے سے اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اپنی شوہر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، چاہے وہ اپنی زبان سے چاٹ کر کے اس کے زخموں کو ہی کیوں نہ صاف کرے۔ اس کی مثال ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے کہ سیدہ بی بی رحمت نے کتنی پریشانیاں اٹھائی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، کتنی زیادہ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ان کو ڈالا، اور ان ساری آزمائشوں میں وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی اور ان کی ہمیشہ ان کی خیر خواہ بنی رہی۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ اگر زبان سے چاٹ کر کے پھوڑے کو صاف کیا جاتا تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو پھر اتنی عظیم خاتون ایک نبی کی بیوی ہو کر کے جب ایسا نہیں کر سکتی کہ شوہر کا حق ادا کر دیں، تو ہم اور آپ کس شمار میں آتے ہیں، کس گنتی میں آتے ہیں؟ آج ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آگے کسی اور کو سمجھا ہی نہیں، ہم اپنے آگے کسی اور کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹتی، عورت میکے جاتی ہے اور شوہر کی شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے، سسرال والوں کی شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے، ساس اور نندوں اور سسر کی شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ اب وہ تمہارا حقیقی گھر ہے، تمہیں اب وہیں زندگی گزارنا ہے، اور اس کے بعد تم آ کر کے اپنے میکے میں اپنے گھر والوں سے، اپنے سسرال والوں کی شکایت کرتی ہو۔ ازدواجی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے ہم نے آج فلموں سے سیکھا ہے، ہم نے آج سیریلز سے سیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازدواجی زندگی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے گزارنے کی وجہ سے آج طلاق کا ریشیو اس قدر بڑھ گیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی اس قدر زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ فلمی اداکارہ ہو یا سیریل کے اداکار ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ تو 3-4 گھنٹوں کی ہی ہوتی ہے، وہ جب تک فلم چلے گی، جب تک سیریل چلے گی، اسی وقت تک ان کی زندگی ہے۔ لیکن تمہاری زندگی تو کوئی فلم نہیں، تمہاری زندگی تو کوئی سیریل نہیں، بلکہ تمہاری زندگی تو حقیقت میں واقعی میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی 3-4 گھنٹوں کی زندگی نہیں ہے۔ تو تم نے ان 3-4 گھنٹوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی سالہ سال کی زندگی کو برباد کر رکھا ہے۔ بیٹیوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ سیریل دیکھ کر کے سسرال والوں کے ساتھ سلوک مت کرنا، فلمیں دیکھ کر کے ساس اور نندوں کے ساتھ سلوک مت کرنا، سیریل دیکھ دیکھ کر کے اپنے شوہر کو نیچا مت دکھانا، اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ اگر تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہی ہے، اگر تمہیں ازواجی زندگی جو ہے گزارنے کا طریقہ جاننا ہے، تو فلم اور سیریل کا سہارا مت لو، بلکہ ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ تم سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، تم خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو، تم سیدہ جویریہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، تم سیدہ حفصہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ تم ازواج مطہرات میں سے کسی کی زندگی کا بھی اگر مطالعہ کرو گی تو یہ 100% گارنٹی میں دیتی ہوں کہ تمہاری ازدواجی زندگی جو ہے وہ سکون و عافیت کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائے گی۔ ورنہ پھر اگر تم نے اپنی ازدواجی زندگی فلم اور سیریل دیکھ کر کے گزارنا شروع کر دیا ہے تو پھر تمہاری زندگی جو ہے وہ زیادہ دنوں تک خوشحالی کے ساتھ نہیں گزرنے والی ہے۔ چاہے تم کچھ بھی کر لو، چاہے تمہارا شوہر کچھ بھی کر لے، جب تک کہ تم اسلامی روش اختیار نہیں کرو گے، اسلامی طریقے پر نہیں چلو گے، جب تک کہ تم اپنا آئیڈیل ہمارے نبی کو نہیں بناؤ گے، جب تک کہ خواتین اپنا آئیڈیل ازواج مطہرات کو نہیں بنائیں گی، اس وقت تک ان کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، ان کی آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کو چاہیے